صاحب نے خصوص عزت دیتے ہوئے میری اس عظیم لیڈر کو یہاں پر کہا ہے کہ آپ کوٹ مومن کی عوام سے خطاب کریں اور ان بھائیوں کا ان بہنوں کا استقبال کریں، تو آپ کی تالیوں کی گونج میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں دختر پاکستان محترمہ مریم نواز صاحبہ۔ مریم نواز کا سلام۔ آج میں پہلی بار میاں کے ساتھ کسی جلسے میں آئی ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ اس کا آغاز کوٹ مومن سے ہوا۔ آج جب ہم موٹر وے سے اترے اور کوٹ مومن میں داخل ہوئے تو میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں مجھے آج سمجھ آئی کہ 2013 میں پورے پاکستان سے میاں صاحب نے اپنے لیے سرگودا کا انتخاب کیوں کیا۔ مجھے اور پورا راستہ، جتنا راستہ ہم چل کے آئے ہیں یہاں گاڑی میں، جتنا راستہ گزر کے آئے ہیں، پورا راستہ جلسہ گاہ بنا ہوا تھا۔ سڑک کے دونوں کناروں پہ لوگ ہی لوگ تھے اور ان کی زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا، میاں صاحب آئی لو یو۔ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کیونکہ میاں صاحب کے ساتھ دن رات ہوتی ہوں، ہر جگہ ہم اکٹھے جاتے ہیں، تو ہر جگہ میں یہ دیکھتی ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں، اپنے کانوں سے سنتی ہوں کہ جہاں جہاں سے میاں صاحب گزرتے ہیں ایک ہی نعرہ آتا ہے، میاں صاحب وی لو یو۔
اس بات کا بھی مجھے احساس ہے کہ میاں صاحب نے جب 2013 میں اپنے لیے سرگودا کا انتخاب کیا تو سرگودا کی عوام نے لاکھوں ووٹ ڈال کر میاں صاحب کی محبت کا جواب دیا. جس تعداد میں آج سرگودا اور کوٹ مومن باہر نکلا ہے، آپ یقین کریں کہ یہ آپ کا جذبہ، یہ آپ کی محبت ہے جس نے مخالفین کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے. اسی محبت اور اسی جذبے سے ڈر کر مخالفین کبھی ایک ادارے کے پیچھے چھپتے ہیں، کبھی دوسرے ادارے کے پیچھے چھپتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی عوام، سرگودا کی عوام، کوٹ مومن کی عوام نواز شریف سے محبت کرتی ہے اور وہ ووٹ نہیں لے سکتے، اس لیے کبھی انگلی کے پیچھے چھپتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ کے پیچھے چھپتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ سے ڈرتے ہیں. کوئی نااہل ہو کر بھی سرفراز ہے، کوئی نااہل ہو کر بھی سرخ رو ہے، اور کوئی اہل ہو کر بھی شرمندہ پھر رہا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس صداقت اور امانت کے پیچھے فکسڈ میچ ہے. کبھی وہ اپنی صداقت اور امانت کی داستانیں سناتا ہے، کبھی روز ٹی وی پہ آ کر ایک نیا جھوٹ بولتا ہے، کبھی وہ کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہا، وہ یہ نہیں دیکھ رہے جو آج میں دیکھ رہی ہوں، جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. میاں صاحب، جو آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے مخالفین کو نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. 2013 سے پہلے کے وہ دن یاد ہیں جب 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی، یاد ہے؟ وہ دن یاد ہے جب 1 گھنٹہ بجلی آتی تھی اور 1 گھنٹہ بجلی جاتی تھی، یاد ہے یا نہیں یاد؟ میری بہنوں، میری ماں، بتاؤ یاد ہے وہ دن یا نہیں یاد؟ یہ جلسہ گاہ سے باہر جو عوام کا جمع غفیر کھڑا ہے، اس طرف بھی اور اس طرف بھی، مجھے میرے بھائی اور بہنیں بتائیں وہ دن یاد ہے یا نہیں یاد؟ آج اگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے دور ہوئے ہیں تو یہ اندھیرے کس نے دور کیے ہیں؟ کسی نے تو 4 سال سر پھینک کے کام کیا ہے، کسی نے تو آپ کا سوچا ہے، کسی نے سازشوں کے باوجود، دھرنوں کے باوجود، لاک ڈاؤن کے باوجود، کسی نے دن رات آپ کے لیے بجلی کے کارخانے لگائے ہیں. یہ مسئلہ ایسے ختم نہیں ہوا، خون پسینہ دینا پڑا ہے. کس کو یاد ہے کہ 2013 سے پہلے کا کراچی کیا ہوا کرتا تھا؟ 2013 سے پہلے کراچی کی ہر گلی میں، ہر سڑک پر قتل و غارت ہوتی تھی، ہر جگہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا ڈیرا تھا. پاکستان کی ہر سڑک سے، ہر شہر سے بارود کی بو آتی تھی، روز یہاں پر دہشت گردوں کے حملے ہوا کرتے تھے. آج پاکستان سے دہشت گردی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اور اگر
پاکستان سے دہشت گردی جیسی لعنت کا خاتمہ ہوا تو کس نے کیا؟ یہ وہی پاکستان ہے 2013 کا پاکستان جس میں دہشت گردی، لوڈ شیڈنگ، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں پاکستان کا مقدر تھی، سرمایہ کار پاکستان سے بھاگ رہے تھے، کارخانے بند ہو رہے تھے، روزگار چھینا جا رہا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، پھر آپ نے دیکھا کہ نواز شریف آیا۔ 2013 میں نواز شریف آیا اور آپ کی آنکھوں نے دیکھا کہ اس نے جو وعدہ آپ سے کیا وہ اس نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا کر کے دکھایا۔ دہشت گردی کو ایک بار پھر شکست ہوئی اور پاکستان کی پاک سرزمین ایک دفعہ پھر شاد و آباد نظر آئی۔ دنیا نے پاکستان کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ بتاؤ میں سچ کہہ رہی ہوں یا نہیں؟ کیا گواہی دیتے ہو کہ نواز شریف نے پچھلے 4 سال میں گن گن کے ایک وعدہ جو آپ سے کیا تھا وہ پورا کیا تھا؟ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ کیا گواہی دیتے ہو کہ نواز شریف وعدے پورے کرنے والا شخص ہے؟ تو پاکستان کے ترقی جن کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، جن کو پتہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور آپ کی محبت اور آپ کے ساتھ کھڑے رہنے کی وجہ سے نواز شریف اور مسلم لیگ نون اگلا الیکشن بھی جیت جائے گی، ہر سروے یہ بتا رہا تھا، ہر انڈیکیٹر یہ بتا رہا تھا۔ تمام ضمنی جو انتخابات ہوئے پاکستان کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، آج تک جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے، کیا مسلم لیگ نون کو فتح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو جو لوگ اس سے خوفزدہ تھے، عوامی رائے کے مقابلے میں ایک دفعہ پھر پاناما جیسا مذاق بھرا گیا۔ پاناما کے نام پہ میرے بھائیوں بہنوں، شریف خاندان کی، میاں محمد نواز شریف کی 3 نسلوں کا، ان کے مرحوم والد کا، ان کے بھائیوں کا، ان کی اولادوں کا، 3 نسلوں کا بار بار حساب کتاب ہوا، ذاتی کاروبار کی ہر چیز کھنگالی گئی، اور جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرپشن کی ایک پائی نہ ثابت ہوئی، نہ کہیں سے کرپشن کا کوئی شائبہ تک بھی ملا، تو کیا نکال کے لے آئے؟ کیا نکال کے لے آئے؟ اور آپ جانتے ہیں اقامہ کیا ہوتا ہے؟ اقامہ ویزا ہوتا ہے، ویزا۔ یہ مذاق ہوا ہے آپ کے ساتھ، یہ مذاق ہوا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ۔ اس فیصلے کے بعد جس شخص نے بھی یہ فیصلہ سنا، اس نے حیرت سے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں۔ اور اگر نیت میرے بھائیوں، اگر نیت سزا دینے کی ہو تو پھر پاناما میں سے اقامہ نکل ہی آتا ہے۔ کل آپ نے حدیبیہ پیپر ملز کے ریفرنس میں سپریم کورٹ کا ڈیسیژن دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا حدیبیہ جس کے اوپر بیس کر کے پاناما کا ریفرنس بنایا گیا، شریف خاندان کو پریشرائز کرنے کے لیے استعمال ہوا، شریف خاندان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال ہوا، اور ان قریب کیونکہ فتح حق اور سچ کی ہوتی ہے تو انشاءاللہ ان قریب ایک دن پاناما کے بارے میں بھی آپ اسی سپریم کورٹ سے یہی الفاظ سنیں گے۔ پھر کہتے ہیں
کہ نواز شریف NRO کر رہا ہے. بھئی NRO کی ضرورت کس کو ہے؟ NRO کون کر رہا ہے؟ NRO تو اس کو کہتے ہیں جب عدالت میں آپ خود کہتے ہیں کہ ہاں یہ آف شور کمپنی میری ہے جو میں نے ٹیکس بچانے کے لیے بنائی تھی، لیکن جج کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کمپنی آپ کی نہیں، یہ فلیٹ آپ کا نہیں، اور اس کو صادق اور امین قرار دیتے ہیں. اور نواز شریف کا کیس جس میں کچھ بھی نہیں نکلا، ان کی بیٹی کا کیس ان کی بیٹی کبھی اقتدار میں نہیں رہی، کبھی کسی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی، اس کا کیس تو نیب میں بھیجا جاتا ہے. اور جہانگیر خان ترین صاحب جس کو عدالت میں جن کے اوپر جو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، جن کے اوپر جرم ثابت ہوا، ان کو نااہل کر کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، نہ ان کے اوپر کوئی نیب کا مقدمہ بنتا ہے، نہ ان کے اوپر کوئی نگران جج بٹھایا جاتا ہے. دھرتی پر بھائیوں، دھرتی پر ایک ایسا بھی انصاف ہوا، میرے ساتھ بولو، دھرتی پر ایک ایسا بھی انصاف ہوا، جرم قبول کیا تو مجرم معاف ہوا. تو میرے بھائیوں، افسوس صرف اس بات کا ہے کہ آج تک کسی عدالت کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ جس ڈکٹیٹر نے قانون اور آئین کا تماشا بنا کے رکھ دیا ہو، جس مشرف نے آئین اور قانون پر شب خون مارا ہو، کوئی عدالت اس کو بھی اپنی عدالت میں بلا سکے. تو میرے بھائیوں مجھے جواب دو کہ کب تک انصاف کا ترازو جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہے گا؟ کب تک وہ سازشی مہرے جن کو عدالتوں میں کٹہروں میں کھڑا ہونا چاہیے تھا، کب تک وہ عدالتوں کے ترجمان بنے رہیں گے؟ مجھے جواب دو کہ کب تک منتخب حکومتوں کو کمزور کرنے کے لیے یا منتخب وزرائے اعظم کو گھر بھیجنے کے لیے واٹس ایپ زدہ JITs بنائی جائیں گی؟ کب تک پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ کرنے والے کو، وزیر اعظم ہاؤس پر حملہ کرنے والے کو، کب تک پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ کرنے والے کو ضمانتیں دی جائیں گی، اور اسی وزیر اعظم ہاؤس میں جو آپ کے ووٹوں سے منتخب ہونے والا وزیر اعظم ہے، کب تک اس کو واٹس ایپ کالز پہ بنی ہوئی JIT کے ذریعے گھر بھیجا جائے گا؟ میرے بھائیوں بہنوں، آپ کو یاد ہے کہ میاں نواز شریف نے، میں اب زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میاں صاحب آپ سے آ کے بات کریں. آپ کو یاد ہے کہ آپ میاں صاحب کے ساتھ نکلے تھے اور اسی نواز شریف نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے عدلیہ کو بحال کرایا تھا. یاد ہے یا نہیں یاد؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اور آپ کی مدد کے ساتھ، آپ کے اس جذبے کے ساتھ جو میں آج دیکھ رہی ہوں، نواز شریف انشاءاللہ عدل بھی بحال کرائے گا. میرے بھائیوں اور بہنوں، نواز شریف اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے آپ کی جنگ لڑنے نکلا ہے، آپ کے ووٹ کی جنگ لڑنے نکلا ہے، آپ کے ووٹ کی تقدس کی جنگ لڑنے نکلا ہے. تو آخر میں میرے ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ نواز شریف کا عدل کی بحالی کی اس جدوجہد میں ساتھ دو گے؟ نواز شریف کا ساتھ دو گے؟ تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب عدلیہ تو بحال ہوئی ہے، پاکستان میں عدل بھی بحال ہوگا. ایک بار پھر آپ سب بہن بھائیوں کا بہت شکریہ.
کا یہ جلسہ اور آج کا یہ دن مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. آپ کی محبتیں مجھے ہمیشہ یاد رہیں گی. کوٹ مومن زندہ باد, سرگودا زندہ باد, پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد, نواز شریف زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. जीतेगा विश्व